ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بادشاہ بڑا نیک تھا۔ جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا میرے حصے کا پیسہ مجھے دے دو، میں تو یہاں رہنا نہیں چاہتا، گھبرا گیا ہوں، دنیا کی سیر کروں گا۔ بادشاہ نے اس کو پیسہ دے دیا اور رخصت کر دیا۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ چھوٹے نے کہا ابا حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ جو پیسہ لے کر جانے والا ہے، کچھ عرصہ کے بعد اس نے پیسہ ضائع کر دیا۔ پردیس میں بڑی تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ زمین پر جانوں کے ساتھ لیٹنا پڑ گیا اور جنگلی بوٹیاں کھاتا رہا۔ ایک دن زمین پر سویا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ میں نے غلطی کی تھی اور باپ کے حضور میں نے گستاخی کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، شاید معاف ہی کر دے، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ اس طرح وہ نیت کر کے واپس چلا۔ باپ کو جب پتا چلا کہ بیٹا شہر میں آنے والا ہے تو اس نے گھی کے چراغ جلائے اور استقبال کی تیاریاں کی۔ بیٹے کا استقبال ہوا اور بڑا استقبال ہوا، کئی بچڑے ذبح کیے اور بڑا انتظام کیا۔ وہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا ابا حضور یہ تو پیسے لے کر ضائع کر آیا ہے اور پھر استقبال بھی اس کا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ عبادتیں کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، مگر میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی اور اس کے لیے بڑے بڑے بیل بچڑے ذبح کر دیے۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تو گمراہی کا راز نہیں جانتا، تو ایک راستہ جانتا ہے اور وہ نیک راہ ہے۔ جو گمراہی سے واپس آیا ہے وہ مجھے زیادہ پیارا ہے۔ تو وہ آدمی جو اس جگہ سے آیا ہے جہاں سے آنا ممکن نہیں تھا، اس کو اللہ واپسی کی اجازت دیتا ہے، اور تم تو اچھے نصیب میں پیدا ہوئے، عبادت کرتے گئے، تمہیں کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کی دنیا سے مڑ کر آنے والا اللہ کے ہاں زیادہ قابل عزت ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے مڑ کر آیا ہے جہاں سے مڑنا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے زیادہ استقبال ہوا کرتا ہے۔ تو گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔